سال جب پورا ہو جاتا ہے تو لوگ سال کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ تو اپنا لینا چاہیے. جائزہ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو حساب دینا ہے اور اس حساب کے لیے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ احتیاط کرنے کا عزم کرے، عہد کرے، اسباب مہیا کرے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ آئندہ نہ ہو. تو چونکہ نشریہ اور میڈیا اصلاح کے لیے نہیں ہے، فحاشی کے لیے ہے، اور ان کا کام لوگوں کو بنانا نہیں ہے، لوگوں کو بگاڑنا ہے. اس لیے ایسی کوئی قیمتی بات، ایسا کوئی بیش بہا پروگرام جو وہاں سے نشر ہو بہت ہی مشکل ہے. علماء کرام غریب، عیاشی و فحاشی، فسق و فجور سے بچنے کے لیے اس سے دوری واقع ہو گئے. یہ نہ جائے، یہ حرام ہے. وہ ٹھیک ہے، تلوار چلانا جائز بھی ہے خدا کے دشمن کے خلاف، اور ناجائز بھی ہے اللہ کے دوستوں کے خلاف. چھری اور چاقو سے سبزی کٹتی ہے، گوشت کٹتا ہے، مرغی ذبح ہوتی ہے، ضروریات ہے، زندگی ہے. اسی چھری سے انسان کا گلا بھی کٹتا ہے. حرام ناجائز اور کاٹنے والا جہنمی ہے. تو ایک سخت لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا کہ اگر ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں اس میں علیحدہ آگ ہے، اور اگر ان سے دور رہتے ہیں تو ایک علیحدہ دلدل ہے، تباہی ہے اور فساد ہے. اللہ تعالی جو شرائع کا محافظ ہے، دین اور اہل دین کا ناصر اور مددگار ہے، انہی کے لم یزل کارخانوں سے اور خزائن رحمت و انعام سے استغاثہ ہے کہ وہی مسلمانوں کے، علماء کے، دینی مدارس کے، شاعر اسلام کے حفاظت و نصرت کے اسباب پیدا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، تمام معتبرات میں موجود. بخاری میں 20 جگہ آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج رات کو خزائن بھی نازل ہوئے رحمت کے، مہربانی کے، اور آج رات کو مصیبتیں، فتنے، فسادات، جو امت کو تباہ کرنے کی چیزیں وہ بھی نازل ہو رہی. پیغمبر کو دونوں دکھائے. حالانکہ پاک پیغمبر کو فتنوں کے اور سازشوں کے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا دامن تو عصمت کا ہے، شان عظیم اور کبیر ہے، لیکن آگاہی ان کو بھی دینی تھی. صلاۃ الکسوف آپ پڑھا رہے تھے اور اتنی لمبی پڑھائی ہے کہ یہی لکھا ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی پہلی رکعت میں، سورۃ آل عمران تلاوت فرمائی، سورۃ النساء پڑھی، مائدہ پڑھی، انعام پڑھا، اور پھر آپ نے رکوع کیا. اتنا ہی وقت رکوع میں گزارا اور اتنا ہی وقت قومہ میں گزارا، اور اتنا ہی وقت آپ نے پہلے سجدے میں اور سجدوں کے بیچ میں اور دوسرے سجدے میں اور دوسری رکعت میں آپ نے اعراف اور انفال اور توبہ اور پھر اتنا ہی وقت
صحابہ جو پچھلی صفوں میں تھے وہ گھبرا گئے، کمر دکھ گئی ان کی، سر اٹھا گئے کہ شاید حضرت اٹھے ہیں، ہم کو پتہ نہیں، دیکھا کہ نہیں اسی طرح رکوع میں ہی ہے، تو پھر چلے گئے رکوع میں۔ پچھلوں نے سمجھا کہ 2 رکوع ہو گئے، 3 رکوع ہو گئے، 4 رکوع۔ اللہ کے رسول اور نبی تو عبادت کے لیے ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہماری ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ مختلف اسکرینوں پہ میڈیا میں سال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو سال گزر گیا جس کی آخری تاریخ ہے یہ کیسے تھا۔ کسی اینکر سے پوچھا جائے کہ کبھی نماز پڑھی ہے تم نے؟ 13 سال کیا تھا؟ 13 سال تو وبال ہے۔ فرض نمازیں جو دن میں 5 دفعہ ہے، اس کا رواج ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ کسی مہمان سے آپ پتہ کر لیتے کہ فجر ٹائم پہ پڑھتے ہو، فجر جماعت سے پڑھتے ہو۔ آپ یہ فکر ضرور کریں گے کہ اچھا اکرام ہو جائے، سنت طریقہ ہے، اور بہت یہ ٹھیک ہے، یہ سنت سرآنکھوں پر ہے، یہ زندگی اور عزت کا حصہ ہے، لیکن مذہب سب پہ غالب ہے۔ دین اور اسلام جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے، وہ بھی یتیم مسکین نہ چھوڑا جائے۔ رحمان بابا اپنے دیوان میں کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے کوئی کام نہیں، میں اپنے آپ کو جو نصیحت کرتا ہوں نام ادھر کا ادھر کا لیتا، حقیقت اپنا غم رو رہا ہوں۔ اتنی کمزوریاں، اتنی عاجزیاں ہم میں آ گئی ہے۔ انگریزی حساب سے سال پورا ہو یا اسلامی روایات سے سال پورا ہو، لیکن انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ مردرا باید کے گیرد اندر گوشت ور بے نشتست پند بر دیوار۔ عقل مند کو چاہیے کہ نصیحت لے اور اپنے آپ کو وقت پر سنبھالے۔ حدیث میں ہے السعید من توسل بالکتاب والسنہ، اور والسعید من تزاد للآخرہ۔ سعادت مند وہ ہے جو قرآن و سنت کو لائے ہے، عمل بنائے۔ سعادت مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس جیسے عظیم حقیقت سے ہماری غفلت اور بے توجہی ہے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔